بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ فروری 2026 جو ہے نا انویژن کا مہینہ ثابت ہو سکتا ہے، اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اب تک کی تاریخ کا جو پچھلے کو گزشتہ کافی عرصے بعد آپ لوگ یہ دیکھیں گے کہ فوجیں انویڈ کریں گی ایریاز میں۔ 2026 کو انویژن کا سال سمجھیں۔ جنگوں کا آپ لوگوں نے نہ پہلے مانا ہے نہ آپ مانیں گے۔ آدھے اس میں سے عوام ہوا جن کے جب تک سر میں گولی ڈائریکٹ نہ ٹھوکے ان کے لیے جنگ نہیں ہے، لیکن جو اللہ تعالیٰ نے باحکمت لوگ پیدا کیے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی معرفت دی ہے، جو ان چیزوں کو سمجھتے ہیں، جو جیسے کہتے ہیں نا کہ وہ بدلتے حالات کو سمجھتے ہوئے خود بھی آخذ کر رہے ہیں، ان کے لیے یہ گفتگو ہے۔ باقی مہربانی کر کے اپنا وقت ضائع نہ کریں، اور بعد میں ہمیں ایسے کوئی کمنٹ دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ 2 اکتوبر میں جو حماس اٹیک سے کہانی شروع ہوتی ہے، ہم اس میں کہہ دیتے ہیں کہ عالمی جنگ ہوگی، کھانا اکٹھا کر لو، خوراک اکٹھی کر لو۔ لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے۔ ٹھیک آپ 2024 اور پھر 25 میں ان ساری چیزوں میں آہستہ آہستہ ملکوں کو انوالو ہوتے 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 دیکھتے ہیں۔ رائٹ ایگزیکٹلی 25 وہ سال تھا جس میں کئی ممالک پہ حملہ ہو گیا۔ یاد ہے میں کہتا ہوتا تھا کہ اس سال کئی ممالک پہ ہو جائے گا، اور 26 میں سارے موسٹلی۔ اب اس وقت کبھی سوچا تھا کمبوڈیا، تھائی لینڈ، کبھی سوچا تھا یہ جو ہے پاکستان انڈیا بڑے عرصے بعد ایک دوسرے پہ اٹیک کریں گے، کبھی سوچا تھا کہ بنگلہ دیش میں یوں رجیم چینج ہو جائے گی، پاکستان کا دوبارہ حصہ بن کے انڈیا کو ہم ادھر سے گھیر لیں گے، کبھی افغانستان پاکستان سوچا تھا کہ یہاں سے میزائل اور یہاں سے یوں جہاز اور یوں ہمارے افواج اور یہ سب۔ رشیا یوکرائن تو چلو ایک سلسلہ چل، پھر کیا ایران پہ اٹیک، شام پہ اٹیک، بشار الاسد اترتا ہے، لبنان میں حزب اللہ کا ایک بہت بڑا کریک ڈاؤن ہوتا ہے، لبنان پہ اٹیک، یمن پہ اٹیک، اب وینزویلا امریکہ تیار۔ یہ سارا جو نیکسس ہے ستاروں کی چالوں میں، تو ورلڈ وار 3 شروع ہو چکی۔ بتانے کا مقصد تھا کہ آپ لوگوں کو ریویو ہو جائے۔ اب جب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ 2026 انویژن کا سال ہے، تو ٹھیک مڈ آف دا فروری کے بعد ایسے حالات بنیں گے کہ جہاں جہاں بارڈر پہ فوجیں لگی ہیں یا جنگیں چل رہی ہیں یا ایسی صورتحال، انویژن ہو۔ اب یہ لکھ لیں، پھر آپ کو یہ چاہیے ہوگا یہ جو ٹائم ہے کہ کلپ کدھر تھا انویژن کا۔ اچھا، اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اب جو نیکسس ہے، آپ کو یاد ہوگا، کئی لوگوں کو یاد ہوگا، ہم نے کہا تھا گریس اور ترکی کا بھی آپس میں ٹکراؤ ہوگا، ترکی کو شام میں بھی پھنسایا جائے گا۔ اب سچویشن اصل میں یہ ہے کہ الجولانی جو ہے وہ جانے والا ہے، امریکہ نے کام لینا تھا جو لے لیا، بشار اس سے اتروا کے چیزیں وہ کر کے، اب جو ہے الجولانی اور ISIS کو کٹھا رکھ کے صاف کرنا۔ SDF جو کرد پلس اسرائیلی بیکڈ جو پارٹی ہے اس کو سپورٹ کیا جائے گا۔ اب یہاں 2 باتیں وقوع پذیر ہو رہی ہیں۔ ایک تو الجولانی جو ہے یہ اوف اسلمی ہے، اس پہ کافی لوگوں کی جو ریسرچ کر رہے ہیں اس ٹاپک پہ، ان کی رائے ہے کہ یہ اوف اسلمی کے فیچرز پہ ہے، کیونکہ اوف اسلمی نے عراق نہیں شام کی حکومت کے خلاف ہی لڑنا تھا، وہ یہ لڑ گیا، اور پھر اس نے مارا جانا تھا، اور اس کے بعد سفیانی آنا۔ ایک تو یہ سینیریو چل رہا ہے۔ سیم ایگزیکٹلی اسی ٹائم میں جب ترکی شام میں جانے کو تھا، اور اس نے اعلان کر دیا کہ ہم غزہ میں بھی آئیں گے اور یہ ساری بدماشی بند کریں گے، یہ وہ اس طرح کی سٹیٹمنٹس ایشو کرتا ہے۔ رائٹ ایگزیکٹلی دیٹ ٹائم نیتن یاہو جاتا ہے گریس میں، سائپرس گریس کے ساتھ ڈیفنس پیکٹ کرتا ہے۔ ٹھیک اس کے پیکٹ سے 2 دن پہلے ترکی کے طیارے گریس کی فضاؤں میں گئے۔ ویری سیکنڈ 2 ڈے، یہ کہہ لیں سیکنڈ ڈے، نیتن یاہو وہاں پہنچتا ہے، ڈیفنس پیکٹ کرتا ہے ان لوگوں کے ساتھ۔ اب آپ اس سینیریو میں ایک یہ اینگل چل رہا ہے جو نیتن یاہو کی ایکسیس بن رہی ہے۔ آپ نقشے پہ بھی دیکھیں نا تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ اسرائیل اور پانی کے درمیان میں آگے اٹلی اور یہ سارے ڈائریکٹ ایکسیس میں، گریس اور یہ سب ڈائریکٹ پانی کی ایکسیس ہے، مطلب نو بارڈر ایٹ آل، یوں سمجھے۔ اس کے بعد جو گریٹر اسرائیل کا نقشہ ہے، اس میں اگر شام کو وہ کرتا ہے گھماتے ہوئے اور ترکی کو اور یہ سارا یوں جو اپنا سرکل سیدھا کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو اس وقت UAE ایمبیسی لے چکا ہے ابراہیم اکارڈ کے لیے، بالکل تیار۔
ٹھیک ہے جی. رہ گئے قطر اور سعودیہ اور یمن کا پرابلم چل رہا ہے. یمن میں بھی اب آپس میں مزید انریسٹ اور چیزوں. یمن میں اب اس ٹائم جنہوں نے اٹیک کیا پچھلے دنوں وہ آپ کی یو اے ای بیک تھی. اب وہاں یمن میں سعودیہ اور یو اے ای کے ٹکراؤ کا ماحول بنوا دیا. اس سارے سینیریو میں آپ دیکھیں کہ ترکی کی انگلی جو ہے پاکستان افغانستان کے درمیان میں ہے یا نہیں ہے. پاکستان اور طالبان کے ان بٹوین ترکی بار بار آ رہا ہے. انڈیا پاکستان جنگ میں ترکی نے آپ کو امداد بھی دی, کھل کھلا کے سپورٹ بھی کیا, ڈرون بھی دیے. ایسا ہی ہے, آپ کے پائلٹس جا کے ان کو ٹرین کر رہے ہیں ترک پائلٹس کو, اور آپ کا ایئر فورس اور آپس میں کوآرڈینیشن بہت زبردست ہے. ترکی ادھر بھی ہے, ترکی ایران بھی گیا, ایران سے معاملہ ٹھیک کیے. ترکی شام کی حکومت کے پیچھے آ گیا, ترکی پاکستان کی اس میں آ گیا, ترکی آپ کے یوکرائن اور رشیا کے ان بٹوین بھی میڈیٹر کا رول کر رہا تھا. لاسٹ میٹنگ جو آپ نے دیکھی ہوں گی جب زیلنسکی کو پیوٹن نہیں ملنے گیا, ناراض ہو کے یہ نکلا تھا, وہ ترکی میں تھا. ترکی اپنی خلافت کے وہ 100 سالہ بعد کی دوبارہ سے جو چودراہٹ کے لیے یا اپنی کہہ لے وہ اس کے اندر وہ جذبے اٹھ رہے ہیں, جاگ رہے ہیں. اب ترکی کی یہ بڑھتی ہوئی مقبولیت ود پاکستان, اب اس ٹائم دو نظریے چل رہے ہیں. اسلحے کا ہم بھی آرڈر پکڑ رہے ہیں, دے رہے ہیں, ڈیفنس معاہدے ہم کرتے جا رہے ہیں. پاکستان کی ٹور بنی ہوئی ہے. ترکی پاکستان کے سنگوں سے اپنا کام سیدھا کرنا چاہتا ہے. زیادہ اچھے تعلقات ہیں نواز شریف وغیرہ سے بھی. اور اس سارے تناظر میں اب دو کامن اینمی پاکستان اور ترکی, جو اس وقت کسی نہ کسی انداز میں اسرائیل کے لیے ایک پرابلم ہے ان ٹرمز آف دیئر گولز. مان لو آج اسرائیل کہیں بھی چڑھنا چاہتا ہے تو آگے انسٹنٹلی اگر کوئی پاور ہے جو انسٹنٹلی اویلیبل ہے وہ پاکستان ہے یا ترکی ہے. ترکی اور پاکستان کا جو اس وقت اتحاد ہے وہ رکاوٹ ہے ان ٹرمز آف اسرائیل, اور اس کے ساتھ اسرائیل کا اس خطے میں اس سارے اس میں جو ایک اکلوتا الائی ہے وہ ہے انڈیا. انڈیا نے جس سوچ کے تحت اس ساری اسرائیلی بیکنگ سے یہ پچھلے دنوں پنگے لیے, جنگ کی, یہ سارا کچھ اس کے لیے کیا اس نے ڈیٹا اکٹھا کرنے کے لیے. وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو جنگ ہوئی ہے یہ اصل جنگ تھی, اصل نہیں تھی. اصل ابھی ہونی ہے. یہ صرف ڈیٹا کلیکٹ کیا گیا تھا کہ آپ کی پانی چیک کر لیا جائے. اس پانی کی چیکنگ میں اپنے 6-7 جہاز گروا لیے, وہ ایک علیحدہ بس سیٹ بیک ہو گیا. لیکن اب یہ جو میٹنگ آرمی چیف کا ملنا لیبیا کے چیف سے, اس کا اس کو تحفہ دینا. اب لیبیا آپ کو پتا ہے بہت عرصے سے ان قوتوں نے قذافی کو سائڈ پہ کروایا. وہ ون کرنسی کی بات کر رہا تھا, گولڈ کی بات کر رہا تھا. بات تو صحیح تھی کہ ہمارا آئل ویلتھ جائے گی تو گولڈ ویلتھ آئے گی, تو ہمارا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں. وہ کہتے نہیں ہمارا کاغذ جو یہ ڈالر ہے اس کو طاقت عزت دو نا, میری پرچی کو عزت دو. وہ کہتا تھا بھائی ہم اپنا ویلتھ دیں گے, ویلتھ ہی لیں گے, آئل دے رہے ہیں نا تو گولڈ ہی آئے. یہ اس کی سینس تھی کہ انصاف پہ مبنی ہو, ایکچولی ایکولنس پہ مبنی ہو, کہ آپ کاغذ نہ ہو آپ کے پاس گولڈ ہو کسی بھی ملک کے پاس جو آپس میں ٹریڈ کرے. اور یہ ایک جنرل سینس تھی. پھر لوگوں کو سمجھ آئی تھی کہ کتنے خرچے کنٹرول کرنے ہیں, کتنے بڑھانے ہیں, وٹ ایور. کاغذ تو اور چھپتا جاتا ہے نا, گولڈ تو اور نہیں چھپ سکتا. یہ ایک میٹر ہے. اب اس سارے تناظر میں جو آرمی چیف کا جانا تھا, اس سے ملاقات کر کے ڈیفنس پیکٹ کی باتیں شروع ہو گئی. اس کے بعد اس کا پھر یہ ترکی سے واپسی پر یہ ہونا, یہ دو پیغام ہیں کہ پاکستان سے ڈیفنس معاہدہ جو بھی کرے گا وہ اڑا دیا جائے گا. ترکی کے ساتھ جو بھی بہت زیادہ ریلائی کرنے کی کوشش کرے گا وہ بھی اڑا دیا جائے گا. اور ابھی آپ کچھ دن میں دیکھیں گے کہ یہ جو ساری خبر ہے اس کو کوئی صحافی یا کوئی انٹرنیشنل جریدہ اس مرڈر کے پیچھے اسرائیل کا ہاتھ اناؤنس کر دے گا, انڈیا کا یا اسرائیل. انڈیا کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ بہت زیادہ کوئی لیڈنگ پوزیشن تو ہے نہیں, ویسے وہ تانگ سا پجامہ پہن کے سمجھتا ہے ابھی میں بھی پورے بھائی کوئی بہت بڑی کوئی میں وہ بن گیا ہوں,
قوت کوئی، تو وہ بس اپنی خام خیالی ہے. اسی طریقے سے بھائی اتنی بڑی قوت بن گیا بنگلہ دیش میں، اب جو صورتحال بن رہی ہے، جو اتنے عرصے کا کلوزسٹ اپنا سمجھیں آپ کا الائے رہا ہے کتنا عرصہ، اب صورتحال دیکھ لیں ادھر کیا بن رہی ہے. تو بہرحال ان شارٹ یہ ہے کہ یہ ملاقات آرمی چیف اور ترکی کا وزٹ، یہ آپس میں ایک سملیرٹی رکھتے ہیں ان ٹرمز آف ڈیفنس پیکٹ، اور اس کے لیے ایسا بندہ اڑانا بہت ضروری ہو گیا تھا جو ان دونوں کی کورٹ میں چلا جائے. کیونکہ آپ نقشے پہ اگر دیکھیں لیبیا، تو کوئی لیبیا بھی کوئی بہت زیادہ دور کا علاقہ نہیں ہے، کیونکہ نقشے میں گریٹر اسرائیل کی اسٹریٹجی کہہ لیں یا اس سب میں کہہ لیں، تو لیبیا کی بھی ایک اپنی اہمیت ہے اس سارے سین میں. تو یہ ایکچولی پیغام دیا گیا ہے مڈل ایسٹ کو کہ اگر تم گئے پاکستان کے یا ترکی کی طرف یا دونوں کی طرف، تو تمہارا بھی ہم ایسے کوئی انجام کریں گے. یہ ہے اصل اس کی لباب، جس سیناریو میں یہ ہوگا. اور ابھی یہ لیک ہو جائے گی 2-4 دن میں، 10 دن میں آپ کو نظر آئے گی کہ اس کے پیچھے جریدے اور شروع ہو جائیں گے. وہ کیوں بتانا ضروری ہے؟ کیونکہ ہو سکتا ہے بے وقوفو تم لوگ سمجھو ہی نہ کہ یہ کیوں مرا ہے، یہ ہم نے مارا ہے، یہ بتانا بھی ہے تاکہ آپ لوگ ڈر جائیں، تاکہ اور جو کیونکہ انویژن ہونے والی ہے. شیئر شارٹ ہے کہ ایس ڈی ایف کی مدد کو اسرائیل پراپرلی بیکنگ کر کے گولان ہائٹس سے اور آگے آ جائے اور انویڈ کرے. جب یہ سیریا میں انویڈ کرے گا، لازمی ترکی نے بھی جانا ہے کردوں کے خلاف. اب اس سارے سین میں اس کو ترکی کے لیے وہ ادھر سے معاہدہ کر گیا گریس سے اور سائپرس سے کہ ترکی جب شام میں گھسنے لگے گا ہم اس کو ادھر سے انگیج کروائیں گے. اور یہ جو لیبیا تھوڑا بہت پاکستان اور ادھر کے قریب ہو رہا تھا، وہ انہوں نے اکراس دی بورڈ پورا میسج دے دیا کہ یہ کرو گے تو یہ ہوگا. اور ڈیفینیٹلی پھر نیچے کوئی نہ کوئی اس ٹائم بندہ جو ہے وہ ریڈی بھی ہوگا اور جو ان کے ساتھ الائنڈ بھی ہوگا. اور انہوں نے یہ پورا یہ مشن اس لیے یہ سر انجام دیا.